السلام علیکم۔ ناولز کا سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں باسل کی چوتھی ایپیسوڈ کی جانب۔ سیاہ فراری نرم روی سے چارکول میں لپٹی شفاف سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا انل اپنے ساتھ بیٹھے دران کو کافی دیر سے جانچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ رات کو 8 بجے شوٹنگ سے پہلے معمول کی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کل صبح چائنا کے لیے فلائٹ تھی، اس لیے ضروری ساز و سامان آج ہی خریدنا تھا۔ دوران مدہوش سی کیفیت میں غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ویسے تو اسے طویل وقت تک خاموش رہنے کی عادت تھی، لیکن انل سے کبھی کبھار اس کی یہ عادت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، اور اب بھی دران کو دیکھ کر اس کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پوری طرح اس کی طرف رخ موڑے سوال کیا۔ دران نے چہرہ موڑا اور گہری نگاہوں سے انل کی طرف دیکھا۔ بھویں ہنوز کسی گہری سوچ کے باعث پیشانی پر اکٹھی ہو کر اف کی شکن بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں ہاروی عجیب نہیں لگتا؟ انل کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال پوچھ لیا۔ یہ اس کی عادت تھی، سوال پر جواب کے بجائے سوال کرنا اور دوسرے انسان کو خود سے جواب تلاش کرنے پر مجبور کرنا۔ لیکن اس وقت کیا گیا سوال عجیب تھا کہ اس کو ہاروی کیوں عجیب لگا، حالانکہ آج تک سب کو وہی عجیب لگتا تھا۔ مطلب؟ انل نے کندھے جھکائے۔ مطلب مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، پرتجسس لہجہ۔ انل نے ناسمجھی نگاہوں میں سموئے دیکھا۔ سیم گاڑی کو سرخ بتی جلنے کے باعث سگنل پر روک چکا تھا۔ ہاروی کے پاس کتنی سپر ہٹ فلمیں ہیں؟ پھر سے اسی انداز میں حیران بیٹھے انل سے سوال کیا۔ انل نے بھویں اٹھائیں اور لبوں کو گلائے رخ گھماتے ہوئے چند سیکنڈ سوچا، پھر ناکام ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ہاروی کی سپر ہٹ فلموں کی گنتی تو ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سب سپر ہٹ ہیں، اور یہ والی بھی سپر ہٹ ہی جائے گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ متوازن لہجے میں جواب دے کر تشویش ظاہر کی۔ لیکن میرے حساب سے پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت کی ریل پیل صرف چند سپر ہٹ فلمیں دے کر؟ وہ کیسے؟ بہت ساری پروڈکشنز کمپنی کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہے یہ۔ دران نے تھوڑی سلائی اور آنکھوں کو سکوڑا۔ انل نے گہری سانس لی۔ تو وہ تب سے ان سوچوں میں مگن تھا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی۔ دران، تم ہمیشہ سے آگے کی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ اس کی دولت سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انل نے اس کی بات پر حیرت ظاہر کی۔ صحیح، چلو تم کہتے ہو تو چھوڑ دیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ لبوں کو پھیلایا۔ ایسی مسکراہٹ جو مسکراہٹ خود بخود چہرے پر آتی ہے، وہ تو شاید کبھی اس کے چہرے پر آئی نہیں تھی۔ لیکن اس دنیا میں مسکراہٹ نامی چیز اکثر جگہوں پر استعمال کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس نے ایک جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجانا سیکھ لیا تھا، جسے بوقت ضرورت وہ استعمال کرتا تھا۔ اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر انل نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رینا کال کر رہی ہے بار بار۔ تم چینجنگ روم میں تھے تب بھی کال آئی تھی۔ انل نے موبائل پر نگاہیں جھکائے ساتھ بیٹھے دران کو بتایا۔ تم بار بار کاٹتے رہو، اسپاٹ لہجے میں ترکے بترکی جواب دیا۔ اٹس ناٹ فیئر دران، ہی لوز یو۔ انل نے مصنوعی آنکھیں نکالی۔ رینا بریلوی ہلز میں ایک مشہور دولت مند بزنس مین کی بیٹی تھی اور دران پر بری طرح فدا تھی۔ کوئی بھی شوبز تقریب ہو یا کچھ بھی، وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اتنے تھے کہ وہ دران کے پیشہ ور فون نمبر تک رسائی پا چکی تھی اور اب تک آئے دن کالز کرتی رہتی تھی۔ اگر اس طرح کے لفظ کا خیال رکھنے بیٹھ گیا تو بس پھر گیا میں، متوازن لہجے میں جواب دیا اور اچک کر سیدھا ہوا۔ نگاہیں سڑک کے دائیں طرف موجود مونگلیا بیکری پر جم گئی تھی۔ یہ بیورے ہلز کی سب سے مشہور بیکری تھی، جو اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بیکری کے پاس روکو۔ دران نے لبوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ڈرائیور کو حکم صادر کیا۔ ڈرائیور حکم سے پہلے ہی گاڑی کو ایک طرف لگا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس سڑک سے دران کبھی رکے بنا نہیں گزرتا۔
بیکری کے شیشے کی بنی سامنے کی دیوار کے پار اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آج بھی وہ سفید بیکری کیپ سر پہ ٹکائے، سفید نیپکن باندھے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے سامنے کھڑا خریدار اس سے محو گفتگو تھا۔ آج پھر؟ اف، دران پلیز، رات کو فلائٹ ہے ہماری اور بہت سی تیاری باقی ہے، آج نہیں۔ انل نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ اس سے ایک قسم کی التجا کی تھی، لہجہ نہایت بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ دران اس کی بات انسنی کرتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی سے نیچے جا رہا تھا اور دران کی نگاہیں بیکری کے شیشے کے پار اس لڑکی پر جم گئی تھی۔ انل نے اپنے ہوا میں اٹھے ہاتھ بے بسی سے نیچے گود میں رکھے۔ تمہیں بات کرنی چاہیے اس سے۔ دران کے قریب ہو کر سرگوشی نما مشورہ دیا۔ کیا بات کروں؟ لبوں میں سگریٹ دبائے ہوئے لائٹر کو جلا کر سگریٹ کے پاس کیا، جبکہ آنکھیں وہیں ٹکی تھیں۔ تم جانتے ہو کیا بات؟ انل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وقت نہیں۔ وہ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں اب لڑکی کا عکس بن رہا تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ انل نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ چند سیکنڈز یوں ہی خاموشی نگل گئی۔ انل آگے ہوا، کلائی پر بندھی گڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر دران کی طرف دیکھا، جو گاڑی کی کھلی کھڑکی پر بازو ٹکائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ مسٹر ملک، اب چلیں؟ آج اتنا بہت ہے اس کو دیکھنا۔ انل نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا، آنکھیں موندے سوال کیا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی سگریٹ کے کش لگاتا ہوا شیشے کے پار اس لڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انل نے ضبط سے لب بھینچے، آنکھیں کھولی اور پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ دران، میری جگہ تمہارا پیے کوئی اور ہوتا تو یقین کرو تمہیں چھوڑ چکا ہوتا میرے بھائی۔ انل نے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے تھکے لہجے میں طنز کے تیر چلائے۔ کیوں؟ معصومیت سے بنا اس کی طرف دیکھے سوال کیا۔ واہ، یہ معصومیت! میں پیے ہوں لیکن کچھ بھی تمہیں وقت پہ نہیں کروا پاتا۔ انل نے دانت پیستے ہوئے اپنی بے بسی کی حد بتائی۔ سیم، ڈرائیو پلیز، اور اس رستے سے آنے سے گریز کیا کر بھئی۔ انل نے آگے ہوتے ہوئے ڈرائیور کو مفید مشورہ دیا۔ سیم، ویٹ، دران نے رعب سے حکم دیا۔ انل نے گھور کر دیکھا، اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ضد سے دیکھ رہے تھے۔ سیم، نو، پلیز جلدی چلو۔ انل نے دانت پیستے ہوئے سیم کو پھر سے مخالف حکم دیا۔ دونوں کے درمیان دوستانہ نوک جھونک اکثر ہوتی تھی اور سیم دونوں میں پس جاتا تھا، اور آج بھی وہ دونوں کی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کس کی بات مانے، انل کی یا دران کی۔ اس وقت بہت تیاری پڑی ہے اور وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ چلو سیم، فوراً درانگ چلو۔ انل اب سخت پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ سیم، چلو، دران نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں، دیکھتے رہنا، ساتھ ہوں تمہارے ہمیشہ۔ انل نے آنکھ کو دبائے شرارت سے جواب دیا۔ گاڑی پھر سے اسی سڑک پر اسی رفتار سے دوڑنے لگی اور انل اب سر کو تعسف میں ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ جوئی آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ لگا کر پلٹی اور فلور کے زینے پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس وہ سرخ دوپٹے کو کندھوں پر ٹکائے عجلت میں زینے اتر رہی تھی۔ اماں سو رہی تھیں اور ابا کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اسی بات سے فائدہ اٹھاتے وہ اسی عمارت کے دوسرے فلور پر موجود اپنی دوست ہینا کے گھر جا رہی تھی۔ وہ سنانا کو ہینا کے گھر جانے کا بتا کر باہر نکل آئی تھی۔ ہینا بھی مذہبی اعتبار سے عیسائی تھی اور بچپن سے اس کی ہم جماعت تھی۔ ایک عمارت کی رہائشی ہونے اور ایک ہی جماعت میں ہونے کے باعث دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اب وہ تیسرے فلور کے زینے اتر رہی تھی جب اچانک نگاہ سامنے پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی قدم تھم گئے۔ آنکھوں کا مزید حجم بڑھائے بغور سامنے دیکھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی دائیں طرف وہ انو کے فلیٹ کے آگے کھڑا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ، نیلی پرانی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مضطرب سی کیفیت میں بار بار جیب سے ہاتھ نکال کر فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ اس دن میدان والے واقعے کے بعد آج اسے 2 ہفتے بعد دیکھا تھا
اور 1 سیکنڈ کے 12ویں حصے میں اس کا ذہن اس کی شناخت کر چکا تھا۔ وہ یوں ہی ساکن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک ذہن میں خیال آیا کہ انو کا چھوٹا بھائی جوت کا ہم جماعت ہے اور کل اسی نے ذکر کیا تھا وہ لوگ کہیں گئے ہیں۔ اسی خیال کے زیر اثر وہ بے ساختہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کے برابر میں جا کر بولنے کے لیے لب کھولے۔ اسی لمحے لڑکے نے سرائسمگی سے رخ موڑا۔ وہ انو شاید یہاں نہیں ہے، کہیں گئے ہیں وہ لوگ، جوئی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لڑکے کے دیکھنے کا انداز عجیب تھا، وہ اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ لڑکا چند سیکنڈ خاموش کھڑا اسے دیکھے گا اور پھر جو ہی اسپاٹ چہرے کے ساتھ رخ موڑے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ہیں؟ اسے سنائی نہیں دیا کیا؟ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ لوگ گھر نہیں ہیں۔ جوئی کو حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ انو کے دوست ہیں نا آپ؟ اس کے کوئی جواب نہ دینے اور بے نیازی برتنے پر جوئی نے پھر سے سوال کیا۔ اب کی بار جواب دینا تو دور کی بات، اس نے رخ موڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جوئی کو اس کی یہ بے نیازی عجیب طرح کھلی۔ کیا اسے سنائی نہیں دیتا؟ اوہ جیزس! حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ دماغ نے تو 180 کی رفتار سے پھرکی گھما کر نتیجہ اخذ کر لیا تھا، لیکن دل کو یقین نہ آیا اور پھر سے اس سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیں وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، شاید ارجنٹ کہیں جانا پڑا ہے ان کو، پتہ نہیں کیوں، پر ہمدردی جاگ رہی تھی اس لیے وہ اسے پوری تفصیل دے رہی تھی۔ لیکن لڑکے نے اب کی بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سپاٹ تھے کہ وہ یہ سوچے بنا نہیں رہ سکی کہ اسے واقعی سنائی نہیں دے رہا۔ لڑکا اب اس سے بے نیازی برتتا پھر سے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ وہ اتنی تذبذب کا شکار ہوئی کہ ہینا کے گھر جانے کی بجائے پھر سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہی نگاہ سامنے سنانا پر پڑی، جو لاؤنج میں بیٹھی خراب و خستہ ریڈیو کے اینٹینے پر زور آزمائی میں مصروف تھی، اور اینٹینا تھا کہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب ریڈیو کے اوپر دھاڑ دھاڑ تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ اسی تشدد کے دوران اچانک سامنے نگاہ جوئی پر پڑی تو حیرانگی سے بھویں اچکائے سوال کیا، کیا ہوا؟ تم تو ہینا کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی، کیا گئی نہیں؟ پر وہاں تو وہ ورتا حیرت نے مبتلا آنکھیں بنا جھپکے کھڑی تھی۔ سنانا وہ سن نہیں سکتا، متحیر سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ کون سن نہیں سکتا؟ سنانا کے انداز میں حیرت سے زیادہ تجسس کی جھلک تھی۔ وہی انو کا دوست، بہرا ہے بیچارہ۔ چہرے پر ان گنت پریشانی سے جائے وضاحت دی۔ تمہیں کیسے معلوم پڑا یہ سب؟ سنانا نے ریڈیو ایک طرف رکھا اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ابھی ہینا کے گھر جانے کے لیے نیچے اتری تو انو لوگوں کے فلیٹ کی بیل بجا رہا تھا۔ جوئی نے الف سے بے تک ساری بابت سنانا کی گوش گزار کی، اور بات سننے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں بھی حیرانگی تھی۔ افسوس ہوا بہت، بیچارہ۔ سنانا نے گہری سانس خارج کیے تعصب بھرے لہجے میں افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں مجھے بھی، کھوئے سے لہجے میں تائید کی۔ سنانا اب پھر سے ریڈیو اٹھا چکی تھی۔ اس کے لیے یہ بات معمولی تھی شاید، لیکن جوئی کے لیے نہیں۔ اس لڑکے سے عجیب ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہینا کے گھر جانے کا ارادہ مکمل طور پر ترک کرتے ہوئے وہ مریل قدم اٹھاتی بالکنی میں آ گئی، ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے اور چہرے کو اداسی سے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ اس دن اس لڑکے کو دیکھ کر وہ اس کی مفلس ہونے پر اداس تھی، اور آج اس کی قوت سماعت نہ ہونے پر دل مزید اداسی سے بھر گیا تھا۔ اچانک نگاہ پھر سے سامنے میدان میں اسی بینچ پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بے سبب اسے وہیں کھڑی تکتی رہی۔ اور پھر شام کے گہرے سائے پھیلتے ہی قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ دیرانگ ولاس کی دیوڑی سے اندر لاؤنج کی راہداری میں داخل ہوتے ہی دیران اور انل کے قدم ایک ساتھ تھمے۔ وہ رات کے 10 بجے دیرانگ ولاس پہنچے تھے اور ابھی اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ راہداری میں اسفند ملک کی آواز باز گشت سنائی دی۔
مسٹر البرٹ درانگ ابھی گھر نہیں ہے، کب آئے گا کچھ نہیں پتا، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، آپ پلیز ابھی چلے جائیں یہاں سے، مجھے درانگ میں کوئی تماشا نہیں چاہیے، اسفند ملک کرخ لہجے میں کسی پر بول رہے تھے۔ درانگ نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی انل بھی تجسس میں قدم مزید تیز کیے۔ جیسے ہی راہداری سے آگے وہ دونوں ہال نما اس بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی ولیم البرٹ اپنے 5-6 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ غصے اور رعب سے بھرا کھڑا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ملک اسفند اور روبی مضطرب کھڑے تھے۔ نہیں، میں یہاں سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گا، بلاؤ اس کو، ولیم البرٹ نے دو ٹوک لہجے میں اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی دوران ہال میں موجود تمام نفوس کی نگاہ ایک ساتھ دران اور انل پر پڑی۔ اسفند ملک تیزی سے دران کی طرف بڑھے۔ شکر ہے دران تم آگے، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے میری تو سمجھ سے۔ اسفند ملک پریشان اور بیزار سے لہجے میں وضاحت دیتے ابھی آگے ہی بڑھے تھے جب ولیم نے کاٹ دار آواز ہال میں گونجی، درانگ میری بیٹی کہاں ہے؟ ولیم کی آواز میں گرج اور غصہ تھا۔ ولیم البرٹ لاس اینجلس کا ایک مالدار بزنس مین تھا اور رینا ولیم کا باپ تھا۔ دران اور انل کی آنکھیں ایک ساتھ حیرت میں پھیلی، جبکہ ولیم غصے میں بھرتا ہوا دران کی طرف بڑھا۔ میری بیٹی رینا، اس کا پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں ہے وہ؟ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا کیا؟ ولیم نے آنکھیں نکالتے ہوئے چبا چبا کر سوال کیا۔ دران نے جواب طلب کرنے کے لیے بولنے کی بجائے ایک ابرو اچکائی۔ رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ کل سے گھر سے غائب ہے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ولیم اب آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ یہ انوکھا انکشاف کرنے کے بعد غصے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دران کے گریبان تک پہنچتا، انل نے فوراً اس کے اور دران کے بیچ حائل ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ دھرا۔ آرام سے مسٹر ولیم، دران کیسے جان سکتا ہے آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہم ابھی باہر سے آ رہے ہیں اور صبح فلم کی شوٹنگ کے لیے نکلنا ہے ہمیں۔ دران کی بجائے انل نے ناک بھینچے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ ایک سیکنڈ کے توقف سے پہلے کہ ولیم مزید کچھ بولتا، انل نے کچھ یاد آ جانے جیسے انداز میں ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ 1 منٹ۔ انل نے تیزی سے موبائل سکرین پر انگلیاں چلائیں۔ رینا کے بار بار فون کرنے کا مقصد اب سمجھ آ رہا تھا۔ ولیم اب بھی دران کی طرف خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا اور اس کی پیشانی پر جہاں بل مزید گہرے ہو رہے تھے وہاں کن پٹی کی رگیں بھی ابھرنے لگی تھی۔ ذہن میں ولیم کی بات ہتھوڑے کی طرح لگی تھی، رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انل لب بھیجے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف رینا نے بہت جلدی فون اٹھایا۔ ہیلو انل۔ انل نے رسماً ہیلو کہتے ہی موبائل کا سپیکر آن کیا اور فون کو ہاتھ میں سیدھا پکڑ لیا۔ مجھے درانگ سے بات کرنی ہے، رینا کی آواز فون سے ابھری۔ وہ آزردہ لہجے میں دران سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ولیم کی پیشانی پر ابھری شکن اور روب بھک سے اڑ گئے۔ دران نے لب بھینچے، ایک نگاہ ولیم پر ڈالی اور جیب سے ہاتھ نکالتا بڑے وقار سے انل کے ہاتھ سے فون پکڑتے ہوئے قریب کیا۔ ہیلو، بھاری کھردار بیزار لہجہ۔ دوسری طرف تو جیسے اس کی آواز نے رینا کو پرجوش کر دیا تھا۔ درانگ پلیز مجھ سے بات کرو، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ دیکھو میں نے کیا کیا، آج تمہارے پیار میں اسلام قبول کر لیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بےتابیاں اور قربانیاں بیان کر گئی۔ ولیم کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہوا۔ وہ بامشکل خود کو ضبط کرنے پر مجبور کیے ہوئے تھا، مگر جس کے لیے رینا نے اپنا مذہب تک تغیر دیا تھا وہ تو خون آشام نگاہوں سے فون کو کچھ یوں گھور رہا تھا جیسے بس چلے تو یہیں سے گردن دبوچ کر رینا کو باہر نکال۔ لیکن میں نہیں چاہتا، ضبط کے آخری دہانے پر کھڑے ہو کر مختصر رکھا سا جواب دیا۔ درانگ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب۔ وہ چیخ اٹھی، مگر بات دران کی گراہٹ میں دب کر رہ گئی۔ سو واٹ؟ میں مسلم تو کیا، کسی بھی مذہب کے پیروکار سے شادی نہیں کروں گا۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارا باپ میرے گھر اور گریبان تک پہنچا تو نتیجے کی ذمہ دار تم ہوگی۔ کاٹدار لہجہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ دوسری طرف تو جیسے سکتے جیسی خاموشی طاری ہوئی۔ دران نے ایک کٹیلی نگاہ ولیم کی ہوائیاں اڑتے چہرے پر ڈالی اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ انل بھی غصے میں فون ہاتھ میں تھامے ولیم کے قریب ہوا۔ رینا،
घर वापिस आओ। विलियम ने आंखें चुराते हुए गुस्से में फ़ोन के करीब होकर कहा। डैड। फीके से लहजे में दूसरी तरफ से रीना की दूर से आवाज़ आई। हाँ, घर फौरन वापिस आओ, विलियम ने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और कदम तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल ने फ़ोन बंद किया और दरान के कमरे की तरफ चल दिए। रूबी गर्दन को खम देकर असफन मलिक के करीब हुई। जब भी निकालेगा कुफर के कलमात निकालेगा मुंह से, जाहिल कहीं का। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूँगा। इतने अमीर बाप की बेटी ठुकरा दी, विलियम अल्बर्ट की इकलौती बेटी ठुकरा दी। रूबी के लहजे में दरान के लिए बिल्ला का तासुफ और गुस्सा था। उछलो मत ज़्यादा, ये मत भूलो तुम इसी कुफर के कलमात कहने वाले की कमाई खाती हो, और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि वो इस्लाम से मुतनफ़र क्यों है। अपने बेटे की फ़िक्र करो, आजकल रात भर बाहर रहने लगा है। असफन मलिक ने ठहरे मगर काटदार लहजे में तंज के तीर बरसाए। रूबी ने तनक कर असफन मलिक की तरफ देखा, लेकिन वो इसकी तरफ बिना देखे कदम ऊपरी जीने की तरफ बढ़ा चुके थे, जो लाउंज के बस से ऊपरी मंजिल को चढ़ते थे। रूबी के चेहरे पर माजी के साए लहराती। मलिक हाउस के बिल्कुल ऊपर सूरज पूरी तमाजत से चमक रहा था। छोटे से लॉन में लगे एक अदद दरख्त की शाखों पर चिड़ियाँ दबक कर बैठी आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थी। स्याह सीमेंट से बने फर्श वाली देवड़ी में पुरानी सी कार खड़ी थी, जिसे वो रगड़ रगड़ कर धोने में मसरूफ़ था। बनियान के नीचे सफ़ेद शलवार पहने, हाथ में पानी गिराता पाइप पकड़े, वो कार को दिलो जान से धो रहा था। 22 साला यावर मलिक को अपने बाप की इस आखिरी निशानी से बेहद लगाव था। यही वजह थी हर छुट्टी के दिन वो नाश्ते के फ़ौरन बाद पूरी लगन से यही पहला काम करता। इसे बीए करने के फ़ौरन बाद ही एक निजी पेस्टिसाइड कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। बड़े भाई ने बड़ा जिगरा करके गाड़ी इसके हवाले कर दी। बस तब से ये कार इसकी कुल कायनात थी। वो यूं ही गुनगुनाते हुए कार धो रहा था जब घर के लाउंज से उभरती आवाज़ों पर कान खड़े हुए। देवड़ी में एक जीना चढ़कर खुलता लकड़ी का दरवाज़ा सीधा मलिक हाउस के लाउंज में ले जाता था, जहाँ का मंजर हौलनाक था। उम्र रसीदा दस्तगीर बेगम बड़ी शान से पलंग पर बराजमान, झरी ज़दा चेहरे में हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। इसी पलंग के एक तरफ बैठी रूबी मलिक 3 साला दरान के दोनों हाथों को मजबूती से दबोचे हुए थे। दरान के तन पर एक निक्कर के अलावा कुछ ना था। इसके जिस्म पर और चेहरे पर जगह जगह चावल चिपके हुए थे। पलंग से कुछ दूर फर्श पर चावल बिखरे हुए थे और इस्मत वहीं गुस्से से खड़ी फर्श को घूर रही थी। इस्मत से कुछ दूरी पर लकड़ी की कुर्सियों पर 2 साला बुरहान और 3 साला फाइका मुंह लटकाए बैठे थे। आंखें नीची कर, रूबी ने चीख कर कहा और साथ ही पूरी कुव्वत से खींचकर थप्पड़ दरांग की गाल पर रसीद की। 3 साला दरान को दोनों हाथों को मजबूती से थामे वो इसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि वो नडर अंदाज में पूरी आंखें खोले रूबी की आंखों में झांक रहा था। सुना नहीं, आंखें नीची कर। रूबी ने तिल मिलाकर एक और थप्पड़ इसकी फूली हुई सफ़ेद गाल पर रसीद किया। इसके दोनों गाल सुर्ख हो चुके थे, मगर आंख से एक आंसू तक नहीं था। होता भी कैसे, वो कौन सा ये मार पहली दफ़ा खा रहा था। हर रोज़ सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक ऐसे कई चमाट वक्फे वक्फे से इसके गाल पर रसीद होते रहते थे, बस हाथ बदलते रहते थे। उफ खुदाया, माँ जी देखिए तो कैसा ढीठ है, सांप की तरह आंखें निकाले खड़ा है। मिजाल है जो झपक भी दे। रूबी ने नाक फैलाकर दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। वो तस्बीह के दाने गिराते हुए अब हकारत से दरान की तरफ देख रही थी। रूबी ने नन्हे से को कंधों से पकड़कर अच्छा ऐसा झंझोड़ा कि वो पूरा हिल गया, पर पलक ना झपकी। आफत का परकाला कहीं का, कितनी दफ़ा रोका है फाइकुर बुरहान की प्लेट से ना खाया कर, पर नहीं, फिर वही काम। तुझे जब अलग डाल कर देते हैं तो क्या तकलीफ है जो इनकी प्लेट में भी हाथ डालता है। रूबी गुस्से से इसे झंझोड़ते हुए इस पर चीख रही थी। गंदा खून ना हो तो। एक और जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। यावर जैसे ही लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर तड़प गया। भाभी, ऊंची आवाज में पुकारा। तेजी से लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा और झपट कर दौरान को रूबी से पीछे किया। छोड़ें इसे,
3 سال کا بچہ ہے وہ، اگر بچوں کے ساتھ مل کر کھا ہی لیا کچھ تو آپ یوں کیوں پیٹ رہی ہیں اسے؟ یاور غصے میں چیخا۔ 3 سال کا، ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے، روبی نے اسی کے انداز میں چیخ کر جواب دیا۔ پاس کھڑی عصمت تنک کر آگے ہوئی۔ اور تم جو اس کے حمایتی بن کر کود پڑے ہو، گھر کا کام تم نے کرنا ہوتا ہے یا ہم نے؟ بھابھی ٹھیک ہی تو کر رہی ہیں، حال دیکھو کیا کیا اس نے، سارے فرش پر چاول ہی چاول۔ عصمت نے بھی روبی کا بھرپور ساتھ دیا۔ دیتی بھی کیوں نہ، طلاق یافتہ ایک بچی کے ساتھ میکے میں رہنا ہو تو روبی جیسی بھابھی کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے۔ 1000 دفعہ اسے سمجھایا ہے، تم صرف اپنی پلیٹ میں کھایا کرو، پر نہیں، ڈھیٹ ہے پورا، پلیت نہ ہو تو۔ عصمت نے دانت پیستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دران کی پشت پر جڑ دیا جو یاور کی ٹانگوں سے چمٹ کر کھڑا تھا۔ یاور نے تڑپ کر اسے گود میں اٹھایا اور گلے لگایا۔ باجی خدا کا خوف کریں کچھ، نوین بھائی کا خون ہے، پلیت کیسے ہوا؟ مسلمان ہے دران۔ یاور نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ نوین کا ہے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ پتا نہیں موا، اس انگریز بڈھی کے کس میاں سے ہوگا، کوئی ایک ہوگا کیا اس کا، نام رکھ لینے سے مسلمان ہو گیا ہے کیا؟ پلیت ہے یہ، ابھی 1 سال سے ڈاکٹر کے پاس تک تو لے کر نہ جا سکے تم، آیا بڑا حمایتی، دستگیر بیگم نے حقارت سے کہتے ہوئے نفرت میں اپنا حصہ ڈالا۔ بس کریں آپ لوگ تو، آپ لوگوں سے بحث فضول ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اس کی دیکھ بھال کی امید آپ جیسوں سے کروں، اور عصمت باجی، روبی بھابھی، آج کے بعد دران کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یاور نے ناک پھیلایا، انگشت انگلی اٹھائی، کھڑی کی۔ چل تو جا، چھٹی کے دن دماغ کھانے آ جاتا ہے ہمارا، اس کی حرکتیں پتہ ہو نا تجھے تو پھر پتہ چلے۔ عصمت نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے غصے میں کہا۔ بالکل درست، بلا کی اولاد ہے یہ، پھرکی کی طرح پورے گھر میں ادھم مچاتا ہے، اور بات تو جیسے کوئی سمجھ میں نہیں آتی اس کے، کچھ بھی کہہ دو بس گھورنے لگتا ہے۔ روبی کے اندر موجود کرواہٹ عروج پر تھی۔ اتنی تو مار کھاتا ہے بیچارہ آپ سے، کیا دماغ کام کرے گا اس کا؟ کیوں دکھاوا کر رہے ہیں دنیا کے لیے؟ اس سے اچھا کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتے اس کو۔ یاور دل خراش لہجے میں چیخ اٹھا۔ ہاں تجھے بہت خدا ترسی ہے نا، تو کیوں نہیں لے لیتا گود؟ روبی نے ناک چڑھائی۔ لے لوں گا بھابھی، میں لے لوں گا، اب میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو اسے قبول کرے گی، یاور نے تن کر جواب دیا۔ روبی کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑا، یہ تو اسی کے سر پر پڑ گئی تھی۔ اب یاور نے اگر اس کی بہن سونی سے شادی سے انکار کر دیا تو؟ یاور دران کو سینے سے لگائے کمرے میں جا چکا تھا جبکہ وہ دم بخدا کھڑی تھی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، چینلز کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔